بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحيد. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأهوال والآفات تكفي لنا بها يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل وأوصل وأهدي وبلغ وتقبل سوى ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله ما صلحنا من قول سبحان الله بحمده سبحانه وما استغفرناه وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك منا هدية واسلة ورحمة نادلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم هدانا على حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة عيننا سيدنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين. وإلى رسلنا المهاجر محمد بن عيسى وابنه عبيد الله سيدنا أسعد العظام الفقيه المقدم محمد بن آل بعلمي وأصولهم وفروعهم والمقدم سالم بن عبد الرحمن بن محمد أسكاب وأصوله وفروعه وجميع سادات الرسول المحققين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين وأولياء الله القادر أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. ثم إلى رسل الشيخ قطب رباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعه سيدنا الحبيب أمام بن عبد الرحمن طه الشيخ خليل أمام راس وأصوله وفروعهم سيدنا الحبيب الحداد صاحب الرتيب وأصوله وفروعه ابن محمد الحداد صاحب المقام. ثم إلى أرواح المتقدمين في هذه الحرم في هذا البيت الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. ثم إلى جدي الحبيب سعد بن شيخ المدين. ثم إلى عبد حماد بن إدريس المدين. ثم إلى عبد إدريس بن أحمد المدين. ثم إلى شريفة نعمة بنت أحمد المدين. ثم شريفة علوية بنت أحمد القب. ثم إلى شريفة سيدة بنت الشيخ المدين. ثم إلى شريفة سيدة بنت أحمد المدين. وشريفة صيحة بنت أحمد المدين. ثم إلى روح عبد الله بن حسين بن شهاب. ثم إلى روح أحمد مهدي بن عبد الله بن شهاب. ثم إلى إدريس بن عبد الله بن شهاب. ثم إلى روح محمد بن عبد الرحمن الحداد. ثم إلى روح طلحة بن محمد الحداد. ثم إلى حبيب الشيخ بن أحمد المدين. ثم إلى بكر بن أحمد المدين. ثم إلى روح
سيدة مدير بنت أحمد بارك الله وأصولهم وبنوهم خصوصا لمن اتبعناها هنا بسبب المرحة القيد حبيبنا علي بن سالم المدين أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا والديهم خاصة عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله فداء له من النار وإتكا له من النار ورجاة له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وأموالهم ربنا واجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا يا الله فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير على ما تشاء قدير على ما تريد قدير على كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فاتحة درا سبت الدراج للحبيب علي بن أحمد للحبيب علي بن محمد بن حسن الأمسي الله يغفر له ويرحمه ويتغشاه بالرحمة وبالرحمة ويقدس روحه بالجنة ودرائه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأدواره وعلو إكرامته يحفظنا من الفداء والأهواء ويعافينا من فعل الجهال وشر أهل الضلال يكتب السلامة علينا وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد لهاجر صالحا بنا وأسرافنا الصالحون نياتنا في نياتهم وأعمالنا من أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة وحسن حاتمة والمغفرة إن الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد الكرام. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسداد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وابته من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله أعوذ عليه. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى وجده وعلو وشانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والوجود. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. الذي
لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور وأمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفسه صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان بظلمة الجحر المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله فما عليه عظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما عزاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في الخلة الجمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله بحزمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه فتبيعوا خلال الشراب العسري بودنه وحبه ما عتر الأقوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتكريم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بيدة التسوير في العالم المترك الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. لوصف الكمال مترك بهن التام والزين صلى الله عليه. جمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. من صلب دم إلا وتمن عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله عليه. يتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. الدار الأزلية بما قدرت وأظهرت من شر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. كان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حيار الأفكار ظهوره وبهر، فتألقت حمة راكم لهذه الحروف صلى الله عليه. في هذا الكرطات ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله وإن عليه. كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تطلب الكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظه من شر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التألق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجوز التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع وتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال، فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بدل الأسباب مستدركا بعدما مات. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا موجد الخلق تران وموسع الكل بران، أسألك أسبال ستران على القبائح والأحضان. سر منا لا تهتك ستر عنا يا الله، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. من يرى
سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واسل قصودي والأعمال يا علم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا علم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يحب فيك ظني يا ملك الملك يا علم سر منا لا تتكي ستر عنا يا الله عنا وقل لنا حيث كنا أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القل والقال يا علم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا ومن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا علم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا أنت نصيري فلكني كل خيري واجعل جنانك مسيري واختم بالإيمان الأجل علم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا وصل في كل حالة على مذيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد هذه الدال يا علم سر منا لا تتكي ستر عنا يا الله واعف عنا وكن لنا حيث كنا والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا علم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا علم سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله وشمائل عليه هي أحسن الشمائل وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في
يعني هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتجرب بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار صلى الله وقد بلغنا عليه في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله ونور عليه هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله وقد أخرج عبد عليه الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله وقد ورد من عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله وقد عدت عليه الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشربهم مولودا ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاعت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله واستولى عن عليه هذا النور المبين أسلاب وبطون من شربتهم من العالمين صلى الله فتنقل عليه هذا النور من صلب آدم ونوح ونوح وإبراهيم صلى الله حتى عليه أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله قومه عليه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه فتلقاها صلب عبد الله والقاه إلى بدنها وضمنه أشياءها بمؤونة الله محافظا على حق هذه الدرة وصونها صلى الله فحملته عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه آلما ولا إللا صلى الله حتى الرجال عليه بعد الجمر من حمله وقرب وقت بروده إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل شرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط ظواهر كنوزه فكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة مثل الفرح بملاقات أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعذيب ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة إن رب العالمين يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة إن رب العالمين يا رسول الله أعلن بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة إن رب العالمين واهدنا نهج سبيلك كي بنا سعد ونور شاد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مكان يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب أوان وجه هذا الحبيب أعلن في السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب
وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود التسد وألسنة الملائكة بتبصيره للعالمين تعز. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. وهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرد الهامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. صلوا على محمد. سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أسرك الكون بديع الجنب بوجود المصطفى ولأهل الكون أنصل وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي ربي كل حمدي الله جل أن يحصره الأمر الله إذ حمانا بوجود المصطفى الحكيم محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أحلام بك إنا بك نسعد الله وبالجاه يا إلهي جل وبلغ كل أقصاد يا رسول الله جئنا لزيارتك سيدنا الله نرتدي منك شفاعة إلى رب العالمين وحدينا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد الله ربي بلغنا بجاهه في جواره غير مجعل يا رسول الله جئنا لزيارتك سيدنا الله نرتدي منك شفاعة إلى رب العالمين وصلى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita ada seorang bayi yang telah disepakati oleh kedua orang tuanya bernama Syarifah Fatimah Hanan binti Ahmad Reza bin Muhammad bin Abi Bakar bin Syahab. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, sesungguhnya kalian di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian, perbagusilah nama kalian. Nama Fatimah nama daripada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, perempuan yang paling mulia. Mudah-mudahan sesuai keinginan daripada kedua orang tuanya, anak ini akan dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Kita doakan agar dijadikan Allah Subhanahu wa taala permata hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat untuk orang tuanya, bangsa dan agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezekinya yang halal dan barokah. Dan Allah Subhanahu wa taala entengkan jodohnya, dikuatkan keimanannya di jalan para salaf soleh ahli sunnah wal jamaah, wa ala hadiniya wa fi kulli natin salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا هب لنا أزواجنا يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatis wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-37 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in, kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di rumah salah satu wali min auliyaillah, yaitu Al-Habib Ali bin Salim Al-Mudahid. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Sebagaimana biasa sebelum acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah dan Manaqib, kami akan menyampaikan beberapa undangan yang tinggal 3 malam hari lagi, yang untuk malam besok, malam ke-38, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Ta'lim Nurul Majalis yang diasuh oleh guru kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsi, bertempat di Kampung Basyaib 13 Ulu. Dan untuk malam Rabu, malam ke-39, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Ta'lim Ahlul Kisah yang dulunya didirikan oleh guru kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syahab,
yang kini diasuh oleh guru kita Al-Habib Ali Karrar bin Muhammad Al-Haddad, bertempat di Toko Lingkung 10 Ilir atau di Rumah Malang. Dan malam terakhir, malam ihtitam, malam Kamis tanggal 10 Rabiul Akhir, peringatan Maulid akan diadakan di Gedung Ba'alawi Sungai Baya 10 Ilir. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh dua orang guru kita. Yang pertama Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Ali Zainal Abidin Al-Marzaq. Yang kedua oleh guru kita Fadilatul Ustaz Ubaidillah bin Ahmad bin Ali bin Al-Kab. Wa alaihim falyatafaddal. Wa alaihim falyatafaddal. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan manaqib singkat Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid yang akan disampaikan oleh Al-Ah Sayyid Husin bin Fikri bin Syahab. Kami ulangi, untuk pembacaan manaqib yang Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid akan disampaikan oleh Sayyid Umar bin Fikri bin Syahab. Wa alaihi falyatafaddal. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal, summa salatu wassalam ala khairi khalqillah Sayyidina anbiya'i war rasul khatamun nabiyya al-kamil Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang baik dan bersama orang-orang yang baik, juga dengan tujuan untuk mengenang riwayat hidup seorang yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang baik, yaitu Al-Alamah Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid. Habib Ali bin Salim dilahirkan di kota Palembang pada tanggal 31 Desember 1930 Masehi, bertepatan dengan 10 Sya'ban 1349 Hijriah. Sejak kecil beliau diasuh oleh ayahnya yang mulia Al-Habib Salim bin Syah bin Agil Al-Madihid, dan ibunda beliau adalah Syarifah Aluya binti Ahmad Al-Kab. Nasab yang mulia, nasab beliau yaitu Al-Habib Ali bin Salim bin Syah bin Agil bin Abdullah bin Agil bin Alwi bin Abdullah bin Salim bin Husain bin Alwi bin Agil bin Abdullah bin Agil bin Syah bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Madihid bin Abdullah bin Muhammad Abdullah Ba'alawi bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nagib bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib dan ibn Fatimah Zahra Al-Batul binti Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatannya dalam menuntut ilmu, di samping banyak mendapatkan bekal pelajaran ilmu akhlak dan adab dari kedua orang tuanya, Habib Ali bin Salim pun banyak mendapatkan ilmu dan ilbas dari guru-gurunya. Selagi muda, beliau banyak mendapatkan bimbingan dari Al-Qutub Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab dan juga Habib Al-Arif Billah Alwi bin Ahmad Bahsin. Beliau yang mulia tak pernah membuang kesempatan untuk mengambil manfaat dari orang-orang yang besar lainnya. Habib Ali juga pernah belajar pada Al-Arif Billah Habib Muhammad bin Husain bin Syahab dan Al-Alamah Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Adapun orang-orang yang dekat dengan beliau yaitu Al-Arif Billah Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, Al-Alamah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsi atau Ustaz Makcik, Al-Habib Abdullah bin Usman Madihid dan Habib Husin Ba'bud, juga masih banyak yang lainnya. Teladanan beliau Habib Ali bin Salim merupakan sosok yang perlu diteladani. Beliau berjalan mengikuti salafnya terdahulu. Beliau terkenal sangat tawaduk dan rendah hati. Beliau menyayangi anak-anak kecil dan selalu memberi motivasi kepada pemuda untuk mendapatkan menjalankan dakwah Islami secara estafet dan lebih baik lagi. Saat usia tua pun beliau selalu menghadiri majlis taklim walau sangat jauh dari tempat tinggalnya. Akhlak dan keistimewaan beliau, Habib Ali memiliki hal yang tinggi dan agung, namun semua itu dapat ia tutupi dengan sikap tawaduk. Pernah suatu hari Al-Habib Ali berziarah ke makam Al-Habib Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Habsi, namun beliau
Namun sebelum itu beliau terlebih dahulu ziarah kepada Habib Alwi bin Ahmad Bahsin yang merupakan guru beliau padahal semasa hidupnya. Al-Habib Alwi pernah berpesan agar bila ia wafat hendaknya kalau ingin ziarah harus mendahulukan pada Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsi, karena terlupa saat itu Habib Ali mendahulukan pada Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Habib Ali bin Salim mengatakan bahwa pada saat itu secara yaqadzatan ia diingatkan oleh Habib Alwi bin Ahmad Bahsin karena ia telah lupa untuk mendahulukan Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsi. Karena sikap tawaduknya Habib Ali dapat menutupi kewaliannya, sehingga datangnya Al-Arif Billah Habib Salim bin Abdullah Syadili ke kediaman beliau. Banyaknya tamu yang hadir saat itu hingga tak muat untuk menampung semua tamu ke dalam rumah beliau yang mulia. Pada sambutannya Habib Salim menyatakan bahwa beruntunglah orang yang dapat berjumpa dengan Habib Ali bin Salim Al-Madihid, karena sungguhnya ia adalah seorang wali Allah di kota Palembang ini yang tidak ada keraguan atas kewaliannya. Semasa hidupnya Habib Ali bin Salim memiliki suatu sir atau tanda yang berbentuk nur atau cahaya-cahaya. Hal itu sungguh menjadi pertanyaan baginya yang tak terjawab. Banyak para habaib diharapkan dapat memberi jawaban pada beliau, hingga datangnya sakit pada Habib Ali bin Salim Al-Madihid yang menyebabkan beliau tidak keluar lagi dari rumahnya. Tidak lama setelah kunjungan Habib Salim bin Abdullah Syadili, seorang murid beliau menyampaikan kabar gembira bahwa ia ru'yah atau bermimpi bertemu dengan Habib Salim Asyadili yang minta supaya menyampaikan kepada Habib Ali bin Salim tentang hakikat sir tersebut. Ada jawabannya pada surah An-Nur. Dengan gembira Habib Ali bin Salim menyatakan, hak ini ru'yah. Wafatnya beliau Al-Habib Ali bin Salim berpulang ke rahmatullah pada tanggal 8 Dzulhijjah 1423 Hijriah bertepatan dengan 10 Februari 2003 Masehi, dan dimakamkan di makaman Habib Telaga Swida 14 Ulu Palembang. Demikianlah manaqib ini kami susun. Semoga dengan manaqib yang singkat ini dapat bagi kita untuk meneladani dan motivasi yang kuat guna meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para salaf dan luhur kita. Dalam penulisan manaqib ini pun telah banyak kesalahan-kesalahan yang dapat diberitahukan kepada kami selaku keluarga Habib Ali bin Salim Al-Madihid. Lebih kurang kami mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pernah diceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan sosok makhluk yang mana makhluk ini mempunyai 1000 tangan. Setiap 1000 tangan memiliki 1000 jari. Nah, Nabi pun takjub melihat makhluk ini. Kemudian Nabi bertanya kepada makhluk ini, "Siapa engkau?" Maka dijawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menghitung rintihan hujan." Ditugaskan oleh Allah untuk menghitung rintihan hujan. Tidaklah dari zaman Nabi Adam hujan yang turun daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali bisa aku hitung. Kemudian Rasul pun takjub.
Rasul takjub melihat sosok makhluk ini. Kemudian ini malaikat berkata, wahai Muhammad, engkau takjub denganku? Naam, ketahuilah wahai Muhammad, walaupun aku bisa menghitung rintihan hujan daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tapi aku tidak sanggup menghitung pahala satu solawat orang yang bersolawat daripada umatmu. Jadi tidak sanggup malaikat ini menghitung pahala satu solawat daripada yang dibacakan oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita di sini sama-sama membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak kita membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari yang hujan, ya, di hari yang diijabahkan doa. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Dibacakan di tempat ini sejarah orang yang paling mulia. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita kelak di akhirat nanti bersama orang-orang yang mulia, bahkan orang yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama mengatakan kullu syai'in yata'allaq bin nabi sara dzalika syai'an 'aziman. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi itu menjadi mulia sesuatu tersebut. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid disebutkan, wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka suatu perayaan, suatu acara menjadi harum, suatu acara menjadi mulia dengan menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para salaf kita, ya habaib-habaib kita, mereka kalau ada acara, ya, akad nikah ataupun akikah, sunatan dan lain sebagainya, mereka mulai dengan membaca maulid. Supaya apa? Supaya barokah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Contohnya kota Madinah. Kota Madinah itu sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah tidak ada kemuliaannya, tidak ada keistimewaannya. Bahkan dikatakan bahwasanya kota Madinah itu penuh dengan wabah penyakit. Orang-orang dulu takut mau ke Madinah. Kenapa? Karena banyak penyakit menular. Itu sebelum Nabi hijrah. Tapi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi berdakwah di kota Madinah, Nabi berjuang di kota Madinah, maka kota Madinah yang tadinya biasa-biasa saja menjadi mulia. Yang tadinya biasa saja menjadi istimewa. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wabah penyakit yang ada di kota Madinah, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, seketika wabah penyakit tersebut hilang. Wabah penyakit itu hilang. Ya mudah-mudahan ya dengan kita membaca maulid 40 malam ini, ya corona hilang insyaallah. Ya, Covid ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad. Ya kita yakini, ya, para salaf kita mengatakan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibacakan maulid itu Rasul hadir. Ya, Rasulullah itu hadir ketika diadakan maulid. Ya Rasulullah itu hadir. Sehingga ada di habaib di kota Sewun, ketika tetangganya, ini seorang waliullah, ketika tetangganya mengadakan maulid, di tengah maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah tersebut. Kemudian ini seorang wali ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau keluar? Kenapa engkau keluar dari rumah tersebut? Dijawab sama Nabi, karena di rumah itu ada yang
ada yang ngerokok. Ya, ada yang merokok. Jadi kita diharapkan ya ketika hadir maulid jangan ngerokok supaya Nabi itu hadir, nggak keluar Nabi. Ya. Jadi ini apa artinya? Artinya Rasul itu hadir. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi maka mulia. Kota Madinah yang tadinya biasa saja menjadi mulia. Sendal Nabi yang diinjak-injak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan lebih mulia daripada malaikat Jibril, lebih agung daripada malaikat Jibril. Kenapa? Karena sendal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ikut dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malaikat Jibril nggak sanggup, di langit keberapa nggak sanggup. Tapi sendalnya Nabi Muhammad itu ikut dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sendal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih agung, lebih mulia daripada malaikat. Sallu ala Nabi. Subhanallah, kita punya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian darahnya Nabi, darahnya Rasul itu nggak najis, beda dengan darah kita. Darah kita najis. Kalau kita bawa sholat, darah kita, ya kalau banyak, ya nggak sah sholat kita, najis itu darah. Tapi kalau darah Rasul itu suci, ya. Darah Nabi itu suci, mulia. Pernah diceritakan bahwasanya suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam. Lagi bekam, ada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Zubair. Dipanggil oleh Nabi, wahai Abdullah, ini darah bekam, tolong engkau buang. Tolong engkau buang. Diambil sama Abdullah bin Zubair ke belakang, bukannya dibuang tapi diminum. Diminum oleh Abdullah bin Zubair. Datang menemui Rasul. Rasul bertanya, wahai Abdullah, kemana darah tersebut? Kata Abdullah, aku buang wahai Rasul. Telah aku buang. Kau buang di mana? Aku buang di tempat yang tidak ada orang yang melihatnya. Nabi tersenyum. Kemudian Rasul bertanya, apakah engkau minum darahku? Apakah engkau minum darahku? Naam ya Rasulullah, aku minum darahmu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tersentuh api neraka darah yang tercampur dengan darahku. Shallu ala Nabi. Subhanallah, darah Rasul itu mulia. Keringatnya Nabi itu enggak seperti keringat kita. Keringat kita ya bau apek, bau asam untuk keringat kita. Tapi keringat Nabi itu lebih wangi daripada minyak wangi misik. Jadi segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi itu mulia. Ya, sahabat Nabi itu mulia. Kenapa? Karena pernah memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulia karena pernah memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan para tabiin yang nggak pernah lihat Nabi pun mulia. Orang yang nggak pernah lihat Nabi tapi pernah ngelihat orang yang pernah melihat Nabi pun mulia. Tabiin itu orang yang nggak pernah lihat Nabi. Ada sahabat itu orang yang melihat Nabi. Tapi kalau tabiin itu yang nggak pernah lihat Nabi tapi pernah lihat sahabat disebut tabiin. Mereka tabiin pun mulia. Kenapa? Karena pernah memandang wajah orang yang pernah memandang wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan bahwasanya ada di zaman sahabat itu mulai langka. Terjadi peperangan antara orang Islam sama orang kafir. Sebelum perang, panglimanya ngomong, adakah di antara kalian orang yang pernah melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dicari, sahabat kan mulai dikit, dicari. Ada satu sahabat. Kata panglima itu, jangan takut, kita pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya berperang dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang masa berikutnya, di masa tabiin mulai langka. Zaman sahabat udah nggak ada lagi. Di zaman tabiin mulai langka. Terjadi lagi peperangan antara orang Islam sama orang kafir. Sebelum perang, panglimanya ngomong, adakah di antara kalian orang yang pernah melihat wajah Rasul? Nggak ada, sahabat udah nggak ada lagi. Kemudian adakah di antara kalian orang yang pernah melihat wajah orang yang pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dicari-cari, ada tabiin. Kata panglimanya, jangan takut, kita pasti
dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli berperang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tatapan mata pun mendapatkan keberkahan. Makanya kita dianjurkan oleh ulama ya, kita untuk memandang wajah guru-guru kita ya. Kita memandang wajah habaib, memandang wajah guru kita, orang soleh. Kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena mereka itu pernah memandang wajah guru mereka. Seperti Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid, beliau pernah memandang gurunya Al-Habib Alwi Bahsin. Al-Habib Ali Bahsin pernah memandang gurunya, pandang gurunya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di hadapan kita ini ada orang yang pernah melihat wajah Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihid. Walaupun kita mungkin tidak pernah melihat wajah Al-Habib Ali, kita pernah melihat orang yang pernah melihat wajah Al-Habib Ali. Makanya dikatakan di zamannya Al-Habib Ali bin Syahab itu beliau kalau beliau lewat ke pasar, itu orang-orang pasar yang tadinya pengen nipu orang nggak jadi ketika mandang wajah Al-Habib Ali bin Syahab. Yang tadinya mau bohong nggak jadi, yang tadinya mau ngejunjing orang nggak jadi ketika melihat wajah Al-Habib Alwi bin Syahab. Kenapa? Karena wajah beliau itu disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ru'u dzukirallah. Ketika dilihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk kita ini memandang orang soleh. Ada seorang yang bernama Zunnun Al-Misri. Ini Zunnun Al-Misri beliau mengatakan, kalau aku mendapati pada diriku ini rasa malas untuk tahajud, aku menemui guruku yang bernama Muhammad bin Wasi. Ketika aku memandang wajah guruku Muhammad bin Wasi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku semangat untuk tahajud selama 1 bulan. Luar biasa. Ya, ini di antara keutamaan kita memandang orang soleh. Orang soleh itu berkah ya, karena pernah memandang wajah gurunya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita memandang mereka mendapat keberkahan, sehingga kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada pakai adab. Ya, kita mandang mereka, ya pandang para guru kita dengan pakai adab. Abu Jahal ngelihat Nabi, Abu Lahab ngelihat Nabi, tapi enggak mendapatkan kemanfaatan daripada memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka memandang wajah Nabi dengan sifat sombong, ya, dengan sifat hasud, ya, dengan sifat yang penuh kedengkian. Berbeda dengan pandangannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka mendapat kemanfaatan daripada memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika mereka memandang dengan rasa ta'zim, dengan rasa pengagungan. Jadi ketika kita memandang habaib, memandang wajah guru-guru kita, kita harus dengan memandangnya dengan penuh husnudzon. Jangan kita berburuk sangka sama guru kita. Kita dengan husnudzon, dengan rasa pengagungan, sehingga kita mendapatkan keberkahan daripada memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ana menutupi daripada ceramah ana malam hari ini, ana mau menyampaikan daripada pesan daripada Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Ini apabila kita mengamalkan pesan beliau ini, nasihat beliau ini, insyaallah kita akan menjadi wali min auliya'illahi ta'ala kalau kita mengamalkan, kalau kita mengamalkan. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridoannya di dalam perbuatan taat, di dalam perbuatan kebaikan kita. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan baik yang kita kerjakan. Kenapa?
mungkin saja yang kita remehkan itu letak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita remehkan perbuatan baik yang kita kerjakan, ya. Walaupun kita anggap remeh, ya, seperti apa? Seperti ngobeng, ya, itu kan kayak remeh. Tapi jangan kita anggap remeh, mungkin itu letak, ya, letak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwasanya Imam Ghazali, siapa yang nggak tahu Imam Ghazali? Karangannya banyak Imam Ghazali. Beliau ngarang kitab Ihya Ulumuddin, ya. Setiap majalis di Palembang kebanyakan diantaranya membaca daripada kitab Imam Ghazali, ya. Beliau ibadahnya banyak, ya, tahajudnya banyak, baca Qur'annya banyak. Ketika beliau wafat, ada orang mimpi bertemu dengan Imam Ghazali dan bertanya, "Wahai Imam, apa yang Allah kerjakan kepadamu? Apa yang Allah lakukan terhadapmu?" Maka Imam Ghazali menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosaku." Karena sebab apa wahai Imam? Karena ketika aku di dunia, ketika aku ngarang kitab, ada seekor lalat hinggap di mata penaku. Ada lalat hinggap di mata penaku. Aku tidak menggerakkan penaku. Mungkin saja lalat ini kehausan, ingin minum daripada tinta, daripada pena itu. Sehingga ketika lalat itu terbang, baru aku melanjutkan karanganku. Maka karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosaku. Subhanallah, ya. Kita ketahui Imam Ghazali karangannya banyak, tahajudnya banyak, tapi yang Allah pandang apa? Beliau ngasih minum kepada lalat, ya. Jangan kita remehkan perbuatan baik yang kita kerjakan. Ada lagi di zaman dulu, ya, ada seorang perempuan, ya, perempuan gak benar, ya. Ini lewat di padang pasir. Lagi di padang pasir, di tengah jalan, dia ngelihat ada seekor anjing. Ada seekor anjing lagi kehausan. Di sebelahnya ada sumur. Ini anjing kehausan. Ketika itu, ini perempuan ini ngelihat, kesian dia lihat seekor anjing itu. Akhirnya dia mau ambilin ini anjing ini air. Dia ke sumur tadi, pas mau ke sumur nggak ada gayungnya. Gak ada gayungnya, sehingga ini perempuan turun dia ke sumur. Dalam sumur tuh 12 meter, sekitar 12 meter dia turun. Dia turun, ini perempuan, dia turun, dia ambil air dengan menggunakan sepatu kulitnya. Dia gigit, dia ke atas, dia kasih itu anjing. Dia kasih itu anjing. Subhanallah. Gara-gara itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan pada Nabi pada zaman itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Luar biasa. Khidmah sama seekor anjing. Luar biasa. Khidmah sama seekor anjing aja segini balasannya. Apalagi khidmah sama ulama. Apalagi khidmah sama habaib. Apalagi khidmah sama orang tua. Subhanallah, luar biasa. Jadi jangan kita remehkan perbuatan baik yang kita kerjakan. Yang kedua, kata Imam Muhammad Al-Baqir, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya di dalam perbuatan maksiat. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Mungkin saja yang kita remehkan itu letak murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita dengar cerita ada seorang perempuan rajin sholat, rajin puasa, masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara ketika dia di dunia, dia melihara seekor kucing. Melihara seekor kucing, di kandangnya kucing itu gak dikasih makan sehingga kucing itu mati. Gara-gara itu dia masuk neraka. Jadi kita jangan remehkan. Jangan sekali-kali kita remehkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Bahkan yang kita remehkan itu bahaya. Bahaya bisa memungkinkan itu murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kewalian di dalam diri seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kewalian di dalam diri seseorang. Maka jangan sekali-kali kita bersuuzon, berburuk sangka sama orang pun. Sama siapapun kita jangan suuzon. Mungkin saja yang kita suuzon itu
itu wali min auliya'illahi ta'ala. Ya di sini ya kita enggak ragu ya, di antara kita ini ada wali min auliya'illahi ta'ala. Al-Habib Ali Al-Masyhur, beliau sering mengatakan tidaklah umat Nabi Muhammad itu berkumpul 40 orang kecuali di antara 40 itu ada satu wali. Mungkin 2, mungkin 3 atau semuanya itu wali. Kita di sini banyak berapa? Lebih 40 kita sekarang ini. Ya, jadi kita jangan suudzon. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntasiful lail yanamu tayru wal basharu wa yabqa rabbun yuraqibul basharu fahanian liman shalla wastaghfar. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli an, amma ba'd. Alhamdulillah, bersama habaib kita, bersama guru-guru kita, malam ini kita selalu menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam demi malam yang kita lakukan, yang kita temukan, mudah-mudahan di situ penyebab kita akan besok mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua hajat kita baik dunia maupun akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang banyak hutang mudah-mudahan segera selesai urusannya. Yang bujang mudah-mudahan lekas nikah. Yang sudah nikah mudah-mudahan berkah pernikahannya, bukan kawin lagi, bukan ya. Mudah-mudahan yang udah nikah mudah-mudahan punya anak keturunan yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan banyak keturunan yang baik-baik, sehingga apabila kita banyak keturunan yang baik-baik, itu merupakan doa dari anak kita untuk kita kaget kalau masuk dalam kubur kita. Mudah-mudahan abah kita sehat galau, mudah-mudahan ibu kita sehat galau. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita ngumpul untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini abah kita yang sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, senang mereka berkat kita ngumpul anaknya, kirimkan doa kepada mereka. Mudah-mudahan kubur kedua orang tua kita terang galau, berkat kita ngumpul untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para habaib kita Habib Ali bin Al bin Hamid dipanjangkan umur, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala hajat-hajatnya, serta habaib-habaib yang di sini mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Lesu belum? Lesu belum? Nian apa? Agak mudi ke? Sekian ayo mudah-mudahan ya. Kita untuk Rasulullah apapun insyaallah berkah, apapun untuk Nabi pasti berkah. Tadi Ustaz Abdurrahman Marzak ngomongkan apa? Semua yang berta'alluq dengan Nabi pasti mulia. Semua apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak ceramah tak panjang-panjang, dikit bae asal berkat Tapi tu buat ceramah ni tolong didengarkan, diamalkan. Ya tak? Ini pernah disebutkan di sebuah kitab As-Sirah Al-Halabiyah, disebutkan. Ini cerita sudah sering anak utarakan di mana-mana supaya kamu ingat dengan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ada wong umat Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam nakal, ngilo-ngilo, dia kalau yang punya. Tapi begitu dia meninggal dunia, jasadnya itu bau wangi. Jasadnya bau wangi. Dia nakal, dia macal, dia gila, pokoknya top segala macam dia kalau punya gawe. Kalah untuk julu nih. Dia umbean dia kalau hebat. Apa beda imbeknya kalau? Dia nakal, yo dia maling sendal, dia ngembeknya. Makan bebek 3, makan bebek 5 aku 3, dia juga. Pokoknya dia macam-macam, pokoknya dia kalau nakal, mati tapi jasadnya keluar bau harum yang luar biasa. Semua sahabat bingung, semua wong-wong itu bingung dengan Nabi Allah Musa. Ya Musa, kenapa umatmu itu satu itu sikok itu dia mati bau harum keluar dari tubuhnya? Uji Musa, kamu bingung, aku Nabi lagi bingung apalagi kamu. Aku Nabi bingung apalagi kamu. Fasa'ala Musa ila rabbih. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya dengan Allah SWT. Uji Allah SWT, ya Musa, ketahuilah oleh engkau bahwa itu hambaku, dia memang umatmu tapi jingok ujungnya. Makanya kita ni hidup jingok ujungnya. Jangan tengok sekarang, tengok tengah kaget jingok ujungnya. Ya, jingok ujung. Wong saat ini bagus ujungnya saro. Ada wong saro hidupnya, saro ujungnya bagus. Nah ini hati-hati kita, jangan sampai seuzon sama wong. Ngatai wong tak boleh, bahaya. Contohnya ini, wong yang awalnya tak bagus, ujung-ujungnya bagus. Rupanya apa? Wong ini umat Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, umat Nabi Allah Musa yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia belum meninggal dunia, dia buka kitab Taurat. Dia buka kitab Taurat, di jingoknya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keuntungan wong yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kitab Taurat itu yang ada tulisan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabbala ismu Muhammad, diciumnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mutu ala hubbi Muhammad, ya Allah matikan aku atas cinta dengan Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia nyingok kitab Taurat, bacanya ada istiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mencium nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya dia berdoa kepada Allah, ya Allah matikan aku atas cinta kepada Muhammad ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu dia minta untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu pun juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bau wanginya luar biasa. Ini umat Nabi Allah Musa. Fa kaifa bina, bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan kita masuk surga kalau. Amin. Mudah-mudahan yang hobinya ke majelis taklim mudah-mudahan panjang umur. Amin. Jangan sampai kita maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak sedekah juga, jangan belit. Wong belit itu pendek umurnya, gaknya serem. Wong belit jauh dari kebaikan, benar. Wong baik itu, wong yang sedekah itu panjang umurnya. Nak percaya tak kamu? Percaya tak? Percaya tak? Percaya apa ya? Aku dijai tahu tak? Aku cerita apa-apa yang aku tahu, ngomong ke. Contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Itu diomongkan oleh Israel. Malam itu, malam nak pengantin, si bujang ini jomblo lama kawin. Nak kawin tak jadi-jadi. Rupanya malam itu nak kawin, gami malam besok nak kawin. Ujung lemang apa namanya? Bukan munggah itu besoknya bib. Lelean malam begadang, besok nak kawin. Apa namanya? Sikok bay, apa banyak gini? Apa dia? Masih limo ini. Sikok bay, apa dia tadi tu? Nah, kali basing lah dah. Dia ni malam-malam Nabi Allah Ibrahim ngumpul sama wong besok nak kawin ni. Lagi senang Nabi Allah Ibrahim ni. Ada Israel datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, ketahuilah oleh engkau wahai Ibrahim, bahwasanya wong lanang itu besok habis akad nikah mati. Sedih tak? Sedih Nabi Allah Ibrahim. Nak dia omong sama lanang itu, tak usahlah, biarlah urusan gaib, biarlah urusan Allah SWT. Balik Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Balik nunggu kabar. Besok akad nikah. Besok akad nikah di 7 Hulu. Ini misalnya 7 Hulu. Besok akad nikah, ketip Ubay datang, sudah saya terima nikahnya, beres galo-galonya. Subhanallah, Nabi Allah Ibrahim nunggu wong lewat itu. Nang sini nang. Cak mana itu namanya? Samsul tuh. Lah kawin lu. Sudah Nabi Allah. Cak mana bagus apa bagus be? Bagi senang dia senang. Senang. Balik sih kok dari itu. Jam 2 tunggu lagi. Lewat lagi. Oi cak mana Samsul? Masih ada? Masih di rumah sana, di rumah bininya. Oh iya, belum mati. Uji Israel habis akad nikah mati. Ya tak? Maghrib tunggu lagi. Cak mana Samsul? Masih ada? Belum mati lagi. Ayo hebat ini. Kalau nggak salah Israel nih. Habis Isya tunggu lagi. Masih hidup. Subuh. Kalau mati subuh. Tidak ada mati mati. Masih ada. Cak mana Samsul? Ada. Masih ada. Tidak mati dia. Samsul dari itu panjang umur. Subhanallah. Besoknya masih ada. Seminggunya nggak ada lagi. Masih ada. Sampai tahun 2 tahun Samsul masih ada, ketepnya mati. Hah? Panjang umur Samsul. Yang ngawin ke mati. Mau tuanya mati kan lah. Samsul masih hidup. 4 tahun, 5 tahun Samsul kawin lagi. Nah gilo. Panjang umur, ujinya mati. Akhirnya datang lagi Zoel bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Ingat Nabi Allah Ibrahim, sini kau ngomong habis akad nikah yang 5 tahun yang lalu tuh Samsul kawin, besoknya langsung mati. Ngapa panjang umur? Iya wahai Nabi Allah, itu emang cita Tuhan. Emang aku ini apa yang sampai ke Tuhan, aku sampai sama engkau. Tapi wahai Nabi Allah, sebelum dia nikah, sebelum dia akad nikah, dia ini ngembek mikrofon, anggap ada mikrofon dianggap ada mikrofon, ngembek mikrofon, ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum akad nikah belum. Ngomong dia nih Samsul nih. Ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah yang hadir dalam pernikahan ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan saya ini terima kasih nian. Alhamdulillah sama Allah bahwa hari ini aku bisa nikah. Saking senangnya aku, tanahku yang di 7 Hulu itu separuh kunjuk kamu bagi-bagi. Sedekah. Sebelum nikah sedekah dulu. Berarti panjang umur. Ada wong kawin itu. Kate. Iya tak? Nikah kate dia ngomong, aku nak bagikan toko aku yang di pasar 16 ini kok bayar kamu galau. Bagi-bagilah kamu kate. Makanya kita tuh banyak sedekah. Biar panjang umur, sehat walafiat, jauh musibah. Jangan pelit pergi, jangan pelit, simpen. La yadkhul jannah. Wong yang mak ini tidak bakal masuk surga. Wong pelit tidak bakal masuk surga. Siapa yang ngomong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yadkhul jannah al-bakhil. Al-bakhilu la yadkhul jannah. Wong pelit tidak bakal masuk surga. Wong pelit tidak bakal masuk surga. Jangan masuk rumah, jangan masuk mana? Masuk surga, masuk rumah gimana wong pelit nih. Masuk rumah. Nah balik ke rumah. Wong pelit itu masih ada dia. Dia si wong pelit. Makanya kita nang jangan pelit-pelit, jangan, apalagi sama kiai jangan. Kiai itu pakai tempat ini. Sabtu Rahman ini masih muda nih, perlu biaya banyak. Ya tak? Masih banyak perjalanan beliau nih, panjang umur kalau kita nih tak pakai kiai ustaz yang kiai cak selesai itu pakailah. Selamilah mun anak ni alhamdulillah ada rezekinya. Tak usah dari kamu, dari Tuhan aku nih. Ada alhamdulillah, tapi kabur ngejut jatuh gi. Mudah-mudahan kita panjang umur galau, ceramah dosa panjang-panjang karena apa? Ada di hati kita nih ngetek, ya Allah mudah-mudahan sahabat ceramah jangan panjang-panjang. Kabul doanya. Wong yang ngomong itu insyaallah kabul doanya. Jangan panjang-panjang ceramahnya. Jadilah ini urusan makan ini, wilayah ini nah. Ini kalau ribut kacau. Ini kalau ini sudah berapa banyak, sudah mulai nganggu, kacau kalau hidup kita. Ceramah dan nengel, wong ketawa apa dia ketawa itu. Kenapa? Lapar.
Dek, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makannya bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nana sama kamu dengar ya. Pesan sama kamu dengar. Jangan sekali-kali balas budi. Jangan pernah sekali-sekali balas budi. Kenapa? Karena belum tentu budi yang melakukannya. Paham? Kalau Joni yang punya gawe, apa nak budi terus tuh? Budi dari tahun ke tahun. Balas budi. Kalau bukan dia yang awalnya. Kalau somat, tak tahu dah Nah, itu membalas kepada orang yang berbuat baik sama kita. Itu. Jangan menuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu karena ilmu tak bersalah. Tuntutlah yang bersalah baik. Yang tak bersalah jangan dituntut. Ilmu jangan dituntut. Ilmu itu dipelajari, diamalkan. Jangan nuntut ilmu. Ilmu tak bersalah ilmu. Mudah-mudahan banyak rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Anak panjang-panjang ngomong, insyaallah kita diberkahi oleh Allah dan doakan insyaallah kami rombongan berangkat lagi ke Kalimantan di hari Rabu. Mudah-mudahan sehat walafiat. Rabu balik balik lagi ke Jakarta, insyaallah sehat walafiat. Doakan perjalanan masih panjang Dan juga doakan ustaz-ustaz kita di Palembang nih. Kamu jingok ustaz-ustaz Palembang nih, jangan mau diam ke. Jangan cerita sedih ustaz buntu ustaz, jangan. Cerita sedih sama ustaz bahaya. Ada ustaz salaman. Jangan kita mendahului ustaz. Sial hidup kita. Ada ustaz depan kita lewati tanpa izin sama ustaz, hidup kita sial. Rezeki disengkelkan oleh Allah SWT. Dalam kita taklim, kalau kita berjalan depan kita kiai, biar kita lewati. Izin dulu kiai, ustaz, salaman dulu. Ngapa sebabnya kalau kita lewat baik tanpa izin beliau, rezeki kita macet. Jadi kalau kamu nak banyak-banyak rezeki, salaman sama kiai, sama ustaz salaman. Kiai yang benar tapi kiai yang ucap Kiai yang benar-benar. Mudah-mudahan insyaallah kiai di Palembang ini panjang umur galau, sehat walafiat galau, para ilah hormatilah kiai, sayanglah ulama karena mereka yang akan membacakan takdir untuk kita. Kalau kita musuhi ulama, kita benci sama ulama, kita mati. Siapa talqin? Siapa? Kita benci sama habib, sama kiai, sama ulama, kita benci. Kita mati. Siapa yang mandikan kita siapa? Yang mandikan kita siapa? Yang baca talqin siapa? Wadong apa? Tukang sunat? Bukan. Kiai yang bacakan doa untuk kita ditalqin tuh. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man ihwanuka, itu kiai. Nah, kamu tuh jangan musuhi kiai. Kalau kamu musuhi kiai, celaka sial hidup kita. Kita doakan uang yang musuhi ulama celaka hidupnya, amin. Uang yang benci ulama mudah-mudahan hancur hidupnya, amin. Hancur jabatannya, hancur kursinya, hancur kalau keluarganya, hancur anak bininya, hancur kalau uang yang musuhi kiai, amin ya rabbal. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما ندم فيك من درر أوصف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغابرة تتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العبيد سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة
مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إنشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اكرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطفالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا بشف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طلاع اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أتباعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا اللهم إنا لنا أتباعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنودا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووادره ووالاه وظاهره وأمى ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قترنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدب راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة بعدد وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدبنا يا الله في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك غائبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأنساب والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وجهه مأسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل بحقي آمين وبجاه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا محمد يا سلام سلمنا والمسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين آمين والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين. Qubul. Pertanyaan seperti biasa setelah majelis Maulid Arba'in. Siapa yang bisa angkat tangan? Istilahnya kuis yang diberkahi insyaallah. Yang nyimak bisa jawab.
Mohon maaf Habib Sundar. Pertanyaannya, apa kalam perkataan Al-Imam Muhammadul Bagir? Fadal. Coba pakai mic, kasih satu mic. Mati. 3 perkara. Pertama, keridhaan di dalam menyembunyikan keridhaan di dalam perbuatan taat. Kedua, menyembunyikan murka di dalam perbuatan maksiat. Ketiga, menyembunyikan kewalian di dalam diri seseorang. Allahu fiik. Benar jawabannya. Habib anak nyumbang nih kau. Lah sikok lagi nih kakek. Sikok lagi dari Habib Homsin. Sat sikok lagi Sat. Homsin tuh 50.000. Jadilah. Jadilah. Sikok lagi, minta maaf waktunya. Menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman, menikahi putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Utsman memiliki gelarnya apa? Ya ini. Tuan kasih. Barakallahu fiik. Minta keredoannya untuk Fatihah kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad Rashid. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yataghashahu birrahmat. Ma'bud. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yataghashahu birrahmat. Maghfirah sakinu birrahmatih wa yahsan ila hadratil nabi sallallahu alaihi wasallam bil Fatihah. Fatihah sekali lagi biniyati syifa. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفاهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا